میں نے حیدرآباد دکن میں دیکھا ہے، میرے 3 لیکچر ہوئے تھے حقیقت شرک کے موضوع پر مکہ مسجد میں، جس میں 5000 کے قریب مجھے بتایا گیا خواتین تھیں، 15000 مرد تھے، مسلسل 3 دن. یہ آج سے تقریباً 6 سال پہلے کی بات ہے. لیکن وہاں میں نے وہ جب جلسہ ختم ہوا ہے، ہر عورت کو دیکھا کہ وہ برقعے میں تھی، مکمل برقعے کے اندر. بے شک حیدرآباد جانا جاتا ہے اپنے تہذیب سے، بٹ اوور دا لاسٹ 4-5 ایئرس ایک کنسرننگ ٹرینڈ عروج پر آیا ہے رمضان ایکسپوز کے نام سے، جسے الگ الگ نام دیے جا رہے ہیں عربک میں، جسٹ ٹو ڈسٹریکٹ اینڈ اٹریکٹ دا پیپل. لاؤڈ، میوزیکل، کمرشلائزڈ اینڈ انٹرٹیننگ ہب، جو کہ رمضان کے اصل ایسنس کو بریک کرنے آیا ہے. وائی وی آر سو کنسرنڈ، یہ سوال یہاں پر پیدا ہوتا ہے. فرسٹ آف آل، رمضان از اے منتھ آف عبادہ، ناٹ انٹرٹینمنٹ. ہم جس طرح روزے کی حالت میں رہتے ہیں، ٹھیک اسی طرح روزے کے باہر بھی ویسے ہی رہنا چاہیے. رمضان از مینٹ ٹو بی ریچارج آور سولس. ہم دنیا سے کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے جڑے، نہ کہ اس دنیا کے گلیمر کے پیچھے جائے. مکس گیدرنگز اینڈ زیرو باؤنڈریز. حیا اور شرم یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، پر ان ایکسپوز میں کوئی باؤنڈریز نظر نہیں آتی. بالی ووڈ ایکٹریسز بینگ انوائٹڈ ایز اے چیف گیسٹ. لوگوں کو کھینچ لانے کے لیے انڈسٹری کے عورتوں کا استعمال کیا جاتا ہے. دن بھوکا رہ کر گزارنا اور راتیں انٹرٹینمنٹ میں گوا دینا، یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ اور جو اس کو پروموٹ کرتے ہیں، انفلوئنسرز، رپورٹرز، دے شوڈ آسک یور سیلف، کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے نام اعمال میں یہی ریکارڈ ہو رمضان کے مہینے میں؟ حدیث کے مطابق نیکی کے طرف بلانے والے کو ایکول ریوارڈ ملتا ہے جتنا کہ وہ نیکی کرتا ہے. کیا آپ اس کے اپوزٹ کر رہے ہیں، گناہ اور گمراہی کی طرف بلا کر؟ ہم اپنے لوکل وینڈرز اور بزنس مین والوں کا بالکل ساتھ دیں گے، مگر اس آرگنائزرز کا نہیں جو اس مقدس رمضان کی بے حرمتی کرتے ہیں. ایز اے امہ ہمیں اس پر کیوں آواز اٹھانا چاہیے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں ایک کانسیپٹ دیتے ہیں، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، انجوائنگ گڈ اینڈ فاربیڈنگ ایول. دراصل یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. جیسا صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے بس لقب نہیں بلکہ ایک فرض سمجھ کر کرتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب وہ حج کے دوران میں تھے، وہ دیکھتے ہیں کہ لوگ ریلیکس بیٹھے ہوئے ہیں، تو انہیں یاد دلاتے ہیں کہ جو اس امت کا حصہ ہونے پر خوش ہے تو انہیں چاہیے کہ یہ آیات پر عمل کرے، اور جو لوگ اسے عمل نہیں کرتے وہ ان لوگوں کے برابر ہے جن پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا غصہ نازل ہوا تھا. سورہ المائدہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان لوگوں کو برا کہتے ہیں جو ایک دوسرے کو برے کام کرنے پر بھی نہیں روکتے تھے. سورہ توبہ میں ایک آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ مومن مرد اور عورت کو ایک دوسرے کے ولی بتاتے ہیں، اور دوسری آیت میں منافق مرد اور منافق عورت بتاتے ہیں. ریزن کیا تھا؟ فالوئنگ اینڈ نان فالوئنگ آف دس کانسیپٹ امر بالمعروف و نہی عن المنکر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک تمہارے آئیڈینٹی یہ ہے کہ تم کس چیز کو پروموٹ کرتے ہو اور کس چیز کو پریونٹ کرتے ہو. امام ابن تیمیہ امر بالمعروف کے کانسیپٹ کے حوالے سے کہتے ہیں کہ آج تک جتنے انبیاء آئے ہیں اور جتنی آسمانی کتابیں آئی ہیں، ان کا ایک ہی انٹینشن تھا، ہدایت کے طرف بلائے اور برائی سے روکے، انجوائنگ گڈ اینڈ فاربیڈنگ ایول. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ ال عمران میں ایک کال آف ایکشن دیتے ہیں. امام ابن کثیر رحمہ اللہ ایکسپلین کرتے ہیں کہ تم میں سے ایک ایسی اسپیشلائزڈ اور ڈیڈیکیٹڈ جماعت ہونی چاہیے جو اس مشن کو جاری رکھے. سکسیس از ٹائڈ ڈائریکٹلی ٹو دس سوشل ایکٹیویزم. ہم پریکٹیکلی ہمارے لائف میں اس چیز کو کیسے عمل میں لائیں گے، اس کے ضمن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں 3 فریم ورکس ہمیں دیے ہیں. فرسٹ ون، اگر آپ کوئی منکر یا برائی دیکھے تو آپ کے پاس حیثیت ہے تو آپ اپنے ہاتھ سے روکے. سیکنڈ ون، آپ کے پاس اتنی حیثیت نہیں ہے، اپنے زبان سے بولیے. اور تیسرا، اسے ہمارے دل میں برا سمجھ کر اس میں شامل نہ ہو. یہ کم سے کم درجہ ہے. میرا اس ویڈیو بنانے کا انٹینشن یہ تھا کہ مجھے ایک ریکویسٹ آئی ہے کہ ٹویٹر پر جو ہے اس پر سے نو ٹو رمضان ایکسپو پر ایک کیمپین چلا رہے ہیں کچھ لوگ، تو اس کو سپورٹ کرنے کے لیے ایک ویڈیو بنانے کی ریکویسٹ کی تھی. اس سبجیکٹ پر میری انڈیویجول کی طرف سے میں نے میری کوشش کی ہے، اور سبھی پر یہ رسپانسبل ہے کہ اپنے اپنے انڈیویجول لیول پر اپنی آواز اٹھائے. اس میں اور ایک چیز بھی ایڈ کر سکتے ہیں کہ ہمارے جو جمعہ کے خطبات رہتے ہیں اس میں بھی یہ اویئرنیس کے بارے میں یہ سبجیکٹ کو ایڈ کر سکتے ہیں. جزاک اللہ.